اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 15، سبحان الذی۔ اس میں 2 سورہ انشاءاللہ ہم پڑھنی ہیں۔ اس میں سے سورہ بنی اسرائیل ہم مکمل سورہ اس جز میں ہیں، اور سورہ کہف کا آدھا پارٹ جو ہے وہ شروعاتی حصہ اس سورہ میں مطلب اس جز میں کور کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دونوں سورہ ہیں وہ پچھلی جو سورہ ہے اس کے ہی جوڑے میں بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ان دونوں میں جو نسبت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں قرآن کے بالکل مڈل میں رکھ دی گئی ہیں۔ اب ان کے اندر بہت سارے حکمت کے بھی خزانے ہیں، اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نائٹ جرنی ہے اور اسراء اور معراج، اس کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، تو یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ دونوں ہی سورہ مکی سورہ ہیں۔ اب سورہ مومنون تک ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مکی سوروں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ان دونوں میں کیا نسبت ہے، ایک دوسرے سے کیا مطابقت رکھتی ہیں یہ سورہ؟ یہ دونوں ہی حکمت پر مبنی سورہ ہیں۔ پھر اس کے اندر بنی اسرائیل کی پہلی جو امت گزر چکی ہے ان کے 4 دور کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سورہ میں، اور اسی بنا پر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس دور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چلے وہ ہم بعد میں لیں گے، پہلے اس کی جو مطلب جو سملیرٹیز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، کہ قرآن کے درمیان میں دونوں سورہ رکھی گئی ہیں۔ پھر دونوں سورہ بنی اسرائیل جو ہے تسبیح سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور وہ والی جو ہے سورہ کہف جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، وہ حمد سے شروع ہوتی ہے، اور یہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں پر تسبیح ہے، وہاں پر تحمید ہے۔ تسبیح مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات میں نہیں ہیں اس چیز کو بیان کرنا، کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے اندر نہیں ہیں، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور حمد اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں موجود ہیں ان کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی حامی بھرنے کو حمد کہا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کے نیگیشن کو تسبیح کہا جاتا ہے، کہ اللہ پستی سے پاک ہے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، تو یہ ساری تسبیح ہو گئی۔ اور ہم کہیں گے کہ اللہ علیم ہے، اللہ دانا ہے، اللہ حکیم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہیں تو وہ ساری حمد ہو گئی۔ تو یہ ایک تو یہ ان کے اندر سملیرٹی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے تسبیح کی تو تسبیح نے کیا کیا؟ میزان کو آدھا بھر دیا، یعنی کہ وہ جو ویٹ ہوگا تو وہ پورا آدھا کس سے مکمل ہو جاتا ہے؟ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور وہ مکمل کب ہو جاتا ہے، پورا کب ہو جاتا ہے؟ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے، اور یہ دونوں سورہ اس چیز کو کور کرتی ہے۔ پھر جو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء ہے، یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اپنی طرف بلایا، یعنی کہ اسراء اور معراج جو ہوا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے سورہ کہف میں کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب دی۔ دونوں جگہ پر عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا ہے، کہ میرے بندے کو میں نے بلایا، پھر میرے بندے کو میں نے کتاب دی۔ تو یہ دونوں سورہ ایک دوسرے سے کو کور کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دونوں میں عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لاسٹ کی دونوں صورتوں کی دو آیتیں جو ہے لاسٹ میں کل سے شروع ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پاس 4 کل کے لیے 4 سورے ہیں، یہاں پر 4 درمیان کے مطلب قرآن کے درمیان میں دونوں سورے کے آخر کی جو آیتیں ہیں وہ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ تو کل کی 4 آیتیں یہاں پر آ گئی ہیں، اور وہ ہمارے پاس لاسٹ میں کل کی 4 سورے ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں جو اینڈ ہو رہا ہے تو وہ ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ کی مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرو، کبر، مطلب یہ دونوں سورے یہاں پر کبیر کا آیا ہے لاسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کے، اور وہاں سورہ کہف جو ہوتی ہے اللہ کی مطلب تکبیر اور اللہ کی بڑائی سے وہ سورہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، جیسے وہ یعقوب علیہ السلام جیسے اپنے بھائی کی یسوع کی جو ایڑی پکڑ کر باہر آئے تھے نا، دونوں جڑوا بھائی تھے، اور وہ پہلے آ گئے تھے پھر وہ بعد میں، تو بس سمجھ لیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ سورہ اس کی ایڑی پکڑی ہوئی ہے،
یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ اب یہ اس سورہ کا مطلب مشابہت ہے جو ان کے اندر سملیرٹیز ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر 2000 سال میں جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے دور، ان ادوار کا تذکرہ کیا گیا ہے 4 آیتوں میں۔ وہ انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے، پہلے شروعات کر دیتے ہیں سورہ کی۔ کیونکہ اب یہ جانا ان دور کی تھوڑا سا پس منظر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کس طریقے کے سے وہ سارے ادوار گزرے تھے جو بنی اسرائیل پر گزرے تھے، کون سے نبی آئے تھے، کیا ہوا تھا، اور کس طریقے سے ان سے ہیکل چھین لیا گیا، سارا کچھ ہم تھوڑا سا اس میں اس کا سب چیز کا جس دیکھ لیں گے۔ اب یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے، جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو 4 دور ان پر گزرے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل پر گزرے تھے، وہی بالکل ہو بہو میری امت پر گزریں گے۔ یعنی وہی واقعات ایسے ہی سارے دور میری امت پر گزریں گے، جیسے کہ ان کو زوال آیا، پھر پستی ہوئی، پھر ان کی کامیابیاں ہوئی، پھر زوال آیا، پھر انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تو اللہ نے پھر ان کو دوبارہ سے زوال دیا۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ ان پر زوال آیا۔ اسی طرح سے یہ امت مسلمہ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی زوال آئے، کیونکہ جب جب نافرمانیاں ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پستی میں ڈال دیا، زوال لے آئے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ایسے ہیں کہ جیسے 2 جوتے ہوتے ہیں، 2 شوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مت, مت, مطلب متشابہ ہوتے ہیں، سوری ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ دونوں امتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 17۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی کہ بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، یعنی یروشلم لے جایا گیا۔ اب یروشلم کیوں لے کے جایا گیا؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ جو ہے نا ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نائٹ جرنی ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک جو ہے زمینی، جو زمین پر ہی ہو گیا تھا، مطلب تو اس کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے جو مسجد اقصی جانے کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور معراج کہا جاتا ہے اوپر جانے کو۔ تو معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے 7 آسمانوں کی اور جنت اور دوزخ کی سب کی سیر کی تھی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اسرا کا، یعنی کہ پہلے حصے کا جو کہ زمین پر ہوا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تھے، یعنی کہ مکہ سے یروشلم کا سفر طے کیا انہوں نے۔ ایک ہی رات میں یہ سارے سفر طے کیے گئے، حالانکہ یہ 1 مہینے مسافت جانے اور آنے میں لگتی ہے، لیکن وہ سارا جو سفر تھا اور یہاں تک کہ جنت تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں کر کے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، تو مسجد اقصی پر تمام نبیوں کی ارواحوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس جسد دیا ہوگا، کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، وہ غیب کی باتیں ہیں، تو اس پہ بس ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ سارے انبیاء جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی قیادت کی، امامت کی، سب کو نماز پڑھائی، اور پھر یہاں سے پھر سفر شروع کیا ہے جبرائیل امین کے ساتھ، اور پھر وہاں تک سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین لے گئے، اور پھر اس کے بعد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے۔ تو اس طریقے سے 3 حصوں میں وہ پورا سفر مکمل ہوا، لیکن جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یروشلم کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتانا ہے کہ یہاں پر یہ سارا کچھ جو ہو چکا ہے اب تک، تو وہ سارا بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، آپ لوگوں نے مطلب ساری امت نے دھیان میں رکھنا ہے، کیونکہ وہی سارے ادوار، وہی سارے دور تم پر سے بھی گزریں گے، جو ساری چیزیں ان پر سے گزر چکی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی کہ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھنا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا،
یعنی یہ جو باقی جو ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، تو نوح علیہ السلام کی جو تین تین اولادیں تھی جو کہ کشتی پر سوار ہو گئی تھی، سام اور حام اور یابس، تو ایک چوتھا جو رہ گیا تھا تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو سام تھا اس کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور پھر آگے تک ان کی پھر نسلیں چلی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ تم انہی لوگوں کی نسلوں میں سے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اور ان کی اولادوں میں سے تم لوگ ہو۔ یعنی کہ جو باقی پورے بنی اسرائیل جو بننے ہیں وہ سارے کے سارے وہ نوح علیہ السلام کا جو سام بیٹا ہے اسی کی نسل میں سے سارے چلے آئے۔ اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے۔ اب 2 مرتبہ زمین میں یعنی کہ تم نے فساد عظیم یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے، تو تم کو زوال چکھنا پڑے گا۔ اور حالانکہ تمہارے رب نے تمہیں بہترین امتوں میں سے پیدا کیا، لیکن تم جب نافرمانیاں کرنے لگو گے تو تمہیں اس چیز کا زوال چکھنا پڑے گا۔ اب ہوا کیا تھا کہ جو 2000 سال تک ان کی حکومت چلی نوح علیہ السلام کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کا یہ جو وقفہ ہے، مطلب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کا جو بنی اسرائیل کا وقفہ ہے وہ 2000 سال کا تھا۔ تو ایک ہی اس میں یہ دو ایک آیت ہے نا، اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو 1420 میں کیا ہوا تھا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1400 سال پہلے ایک دور میں بہت ساری ان کو نعمتیں دی گئی تھی، جو کہ ہم نے تذکرہ اس میں سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ ان کو بادل اور یہ اور وہ اور من سلوا اور ساری چیزیں دی گئی تھی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان کو دی گئی۔ پھر بنی اسرائیل کو مصر لے سے نکال لیا گیا تھا، پھر وہ وہاں سے وہاں پہنچے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ وہ مصر کیسے پہنچے۔ اب مصر میں وہ پھر وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ظالم بادشاہ حکمران مسلط کر دیے، اور پھر یہ جو فرعون آیا تھا ان کو قابض کر ان کے اوپر قبضہ جما لیا، اور ان کو کیا بنا دیا، اپنے باندی بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑا کر لے گئے ہیں، یہاں سے مصر سے نکال کر لے گئے، مصر سے نکال کر لے گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پھر تورات ملی، اس کے بعد جو وہ گئے تھے پھر طور پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شمال مشرق میں یعنی کہ نارتھ ایسٹ میں کیا ہوئی تھی، جنگ ہوئی۔ جنگ کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنی جگہ کو فتح کر لو اور اپنی جگہ میں دوبارہ سے داخل ہو جاؤ۔ جیروسلم تمہاری اصلی زمین ہے، تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو جنگ نہیں کرنے کے، ہمارے اندر ہمتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اب یہ جو 40 سال کا وقفہ تھا، اس کے اندر یہ تو لڑے نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی سینا میں ان کو حکم دیا کہ اب تم بھٹکتے پھرو گے، تمہیں وہاں جانے کا اصل سرزمین پر جانے کا راستہ نہیں دیا جائے گا۔ اب اسی دوران میں یہ جو 40 سال کا وقفہ تھا، اس میں ہارون علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دونوں کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ جو لوگ ان کی نسلیں بڑی ہیں 40 سال میں، جو یہ لوگ جو بچے تھے وہ جوان ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ تھے جو تھوڑے سے طاقتور تھے اور مطلب جو بہادر تھے اور یہ سب جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے کہ وہ اپنی مطلب اس کو فتح کر لیں اور جا کر اپنی جنگ پر اپنی جگہ پر قابض ہو جائیں، دوبارہ سے وہ لوٹ جائیں۔ تو یہ ان کے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، انہوں نے تو جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ نکلے جو تھوڑے سے نیک لوگ تھے اور مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جنگ کروائی۔ اب اس دوران جو نسل پیدا ہوئی ہے تو وہ یوشع بن نون کی صدارت میں، یعنی یوشع بن نون جو تھے انہوں نے وہ خلیفہ بنے تھے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو خلیفہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے، ویسے موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون جو تھے پہلے خلیفہ بنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو خلیفہ بنے ہیں ان کی قیادت میں ان لوگوں نے جنگ کری۔ جنگ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا شہر انہوں نے فتح کیا جیریکو، جیریکو نامی جو اریکا نامی جو شہر تھا وہ آج بھی ہے موجود، وہ انہوں نے فتح کر لیا۔ اب وہ فتح کرنے کے بعد 12 ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جب شہر فتح ہو گیا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ ایک حکومت بناتے، انہوں نے حکومت ایک نہیں بنائی، 12 قبیلے تھے، 12 حکومتیں بنائی۔ اب 12 حکومتیں بنیں گی تو جب 12 بادشاہ بن گئے، 12 حکومت بن گئی تو لڑائیاں تو ہوں گی، آپس میں جھگڑے کرنے لگے اور لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ پھر جو اب جب آپس میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، کسی بھی مطلب اس میں یونٹی جب ٹوٹتی ہے تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ بہت جلدی اٹھاتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ تم اس کے دشمن ہو تو ہم تمہارے دوست ہیں، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو چاروں طرف سے جو اطراف کے جو لوگ تھے ان کے، جو یہ شہر کے جو ہے، یہ جیریکو شہر میں لوگ جا کے جب بسے، تو اس کے جو اطراف کے جو دوسرے لوگ نان مسلم وغیرہ تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ مل مل کے دوسرے اپنے انہی کے قبیلے والوں کو جلا وطن کر دیا، ان کو نکال دیا ان کے شہروں سے۔ اب یہ آپس میں بھی جھگڑے اور دوسروں کے ساتھ مل مل کر بھی جھگڑے، تو دوسروں نے ان کے اوپر فتح یاب ہو گئے اور ان کو نکال دیا، کیونکہ یہ خود اندر سے کیا ہو گئے تھے، ٹوٹ چکے تھے، تو ان کے اوپر دوسری جو قومیں تھے مسلط آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ان کو کیا کیا، وہ کرنے ان کی جو وہ ہوئی تھی، ان کو زوال بخشا، اور یہ جو تھے دوسرے شہروں کے لیے جلا وطن کر دیے گئے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر کیا ہوا، آ، پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا کہ وہ جو حضرت شمویل ہے، ان کا دور آیا۔ تو جو ہم نے طالوت کا جو قصہ پڑھا ہے، تو حضرت طالوت انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، ہم جب اتنی ساری جگہ پر بکھر گئے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اب انہوں نے بادشاہ جب مقرر کیا تو حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور ان کی قیادت میں کیا ہوا کہ یہ جو لوگ تھے جب یہ بکھر گئے تھے، سارے ادھر ادھر پھیل گئے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے حضرت طالوت کے ذریعے سے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد یہ لوگ فتح یاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے زوال دیا تھا، اب پھر سے ان کو عروج ملنے لگا، کیونکہ یہ کچھ لوگ جو تھے، مطلب جو فرما بردار تھے، یہ جو 313 لوگ تھے جو ایمان والے تھے، ان کے ساتھ مل کے جنگ ہوئی، اور انہی 313 لوگوں میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو کہ حضرت طالوت کے ساتھ تھے۔ اب طالوت ان تین نبیوں کی ملا کے، یعنی کہ حضرت طالوت، اب ان کا نبی ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن باقی جو دو نبی تھے، حضرت طالوت جو تھے ان کی 16 سال حکومت رہی، اور پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت چلی، اور 40 سال سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین تین جو تھے نبی جو تھے، تین جو صحابہ کرام تھے، ان کی خلافت چلی، تو ان کا خلافت راشدہ یہی ہے، جیسے کہ ہمارا خلافت راشدہ چار صحابہ پر مشتمل ہے، ان کا بھی تھا تین تین مطلب موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر صحابہ نہیں ہوتے تھے نا، کیونکہ لگاتار نبیوں کی وہ حکومت چلی آ رہی تھی، اور 1400 سال تک ان میں نبی رہے تھے، تو جو خلیفہ بنتا تھا وہ بھی نبی ہی بنتا تھا۔ اب یہ جو تین لوگ تھے وہ خلیفہ بنے، ایک تھے طالوت، وہ 16 سال تک، پھر 40 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام، پھر 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام، تو 100 سال تک کے لیے ان کی حکومت چلی، اور ان کو بہت اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ دیا، حکومت دی، سلطنت دی، اور ان کا بڑا نام ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، دو جگہ پر فرمایا کہ ہم نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو ان کو یہاں پر بہت مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے عروج عطا کیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو ان کی خلافت راشدہ اب ختم ہونے لگی، کیسے؟ کیا ہوا تھا، جیسے حضرت علی کے ٹائم پر لوگوں نے حضرت معاویہ نے نہیں قبول کی تھی خلافت، اسی طرح سے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے دو بیٹے تھے، ان کی خلافتیں الگ الگ ہو گئی، مطلب وہ ایک ساتھ نہیں چل پائے، وہ دو الگ الگ وہ بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، تو یہاں سے کیا ہوا کہ ان کے دو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام کے، ایک تھے ایک جو تھے شمالی علاقے میں چلے گئے تھے، سامریا علاقے میں ان کی خلافت چلی، اسرائیل تھے، وہ ان کا نام اسرائیل تھا، اور دوسرے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام کے، یہودا، تو اسی سے جو یہودیت چلی آ رہی ہے، وہی سلیمان علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، ایک نے شمال میں حکومت کی، ایک نے جنوب میں حکومت کی، اور جنوب میں یروشلم تھا، اور شمال میں جو تھا، وہ شمال کا تو اتنا کچھ اہم نہیں ہے، یہ جو یہودا کی جو نسل چلی آئی ہے، یہ یہودیوں کی، یہ یروشلم میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نارتھ میں چلے گئے تھا ایک بیٹا، اور ساؤتھ میں چلا گیا ایک بیٹا، جو ساؤتھ والی حکومت ہے وہ یروشلم کی ہے، یعنی کہ جیروسلم کی، یہیں پر کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جیروسلم میں ہی کیا بنایا تھا، ہیکل بنایا تھا، مطلب ان کے لیے وہ بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، ان کا جو وہ ہوتا ہے قبلہ، اس کو ہیکل کہا جاتا ہے، جیسے ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کو، اسی طرح ان کا جو ہے ان کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ان کے اس میں تھوڑے سال تک وہ چلی، 100 برس تک کے لگ بھگ ان دونوں بھائیوں کی وہ چلی، مطلب حکومت چلتی رہی، اور اس میں تھوڑا سا دین وغیرہ تھا۔ 100 سال کے بعد کیا ہوا، ان کے اندر شرک شروع ہو گیا،
بہت زیادہ شرک اور سارا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا فساد پورا زمین میں برپا کر دیا۔ اب جیسے ہی کسی زمین میں شرک اور فساد برپا ہوتا ہے تو اس حکومت کو کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان کے اوپر آ گئے جو شمالی حصے میں ان کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا اور ان کی مملکت کو تباہ کر دیا۔ نارتھ والے جو تھے، جو بھائی تھا اسرائیل، اس کو تباہ کر دیا پوری طرح سے، اور یہ کب ہوا؟ 800 BC میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ان کا جو نارتھ حصہ ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر جو ساؤتھ میں تھا وہ 587 BC میں جو ساؤتھ والا تھا اس کے اندر نیبوکٹ نظر، وہ جو بخت نصر جس کو کہا جاتا ہے، اس نے جو عراق کے نمرود ہوتے ہیں نا، عراق کا جو جیسے اب ہمارے ہندوستان میں جو راجا واجا کہا جاتا ہے، اور فرعون جو مصر کے ہوتے ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح عراق کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو نمرود کہا جاتا ہے۔ تو 587 BC میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 587 سال پہلے وہ اس نے یہاں پر ساؤتھ میں حملہ کر دیا، جیروسلم پر حملہ کر دیا۔ نارتھ والے کے اوپر بھی حملہ کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ساؤتھ والے کی طرف جو حملہ کیا گیا، یہ جو بخت نصر نے حملہ کیا، اس نے بہت زبردست حملہ کیا تھا، ان کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی، اتنی بڑی شکست کہ 6 لاکھ لوگوں کو اس نے ان ہینڈ قتل کروا دیا۔ جب بھی اس نے حملہ کیا 6 لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا، 6 لاکھ یہودی وہاں پر قتل کیے گئے، اور 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قیدی بنا لیا۔ اور ساتھ ساتھ کیا کیا اس نے؟ ہیکل سلیمانی جو تھا، ان کی عبادت گاہ تھی، جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو اس کو اس نے ڈھا دیا۔ اب یہ ڈھانے کے بعد یہ چلا گیا اور یہ 6 لاکھ لوگوں کو بیبیلون جو بابل شہر ہے اس کے اندر جا کر اس نے قید کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ پھر عزیر علیہ السلام کا دور آیا۔ عزیر علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر عزیر علیہ السلام کے دور میں لوگ جو تھے تھوڑے سے دین پر آنے لگے۔ عزیر علیہ السلام چونکہ نبی تھے، جب بھی کیا ہوتا ہے، جب کسی میں شرک وغیرہ پھیل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھیج دیتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام جس حصے میں آئے تھے وہاں پر لوگ جو تھے دین پر آنے لگے۔ یہاں پر کیا ہوا دوسری طرف کہ توبہ وغیرہ لوگوں نے کی، یہاں پر یہ جو لوگ تھے انہوں نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پھر وہاں سے کیا ہوا کہ جو کیکھورس تھا، یعنی کہ جو ذوالقرنین تھے، انہوں نے عراق سے جا کر حملہ کر دیا، یعنی کہ یہ جو جن کو قید کیا گیا تھا نا، بیبیلون لے جایا گیا تھا، تو وہ جو تھے ذوالقرنین نے ان کو جا کے آزاد کرایا۔ ذوالقرنین نے جب ان لوگوں کو آزاد کرایا، یہ 6 لاکھ لوگ تھے، پھر ان کی نسلیں بھی تھی، تو یہ سارے لوگ جا کے عزیر علیہ السلام سے مل گئے۔ عزیر علیہ السلام سے جب ملے ہیں تو سمجھ لیں یہ واقعہ ہوگا کم سے کم 458 BC، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہ لوگ سب آزاد ہو کر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر آ گئے، اور اسی وقفے میں یہ جو سمجھ لیں کہ یہ 125 سال کا وقفہ ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہاں سے ان کو آزاد کرایا گیا، عزیر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر عزیر علیہ السلام کو، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ 100 سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روح قبض کی ہوئی تھی، تو یہ سارا معاملہ ہوا 125 سال میں۔ تو یہ سارا ہو گیا، عزیر علیہ السلام بھی آ گئے دوبارہ سے ان کے لیے ایک نصیحت بن کے آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا عزیر کو ہم تمہارے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ ایک نشانی بنا رہے ہیں، کیونکہ ایسا بندہ جو کہ 100 سال تک زندہ ہی نہیں رہا اور وہ تمہارے اندر زندہ ہو کر آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس پر قادر ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن کر آئے، اور لوگ جو تھے وہاں پر جو تھے پھر سے ایمان جاگنا شروع ہو گیا، پھر سے ان کو عروج حاصل ہونے لگا، یعنی لوگ پھر سے فرما بردار ہونے لگے، پھر نیکی شروع ہو گئی، پھر توبہ وغیرہ کیا، پھر ان کا عروج جو ہوا یہ مکبی سلطنت ان کی قائم ہوئی۔ مکبی سلطنت میں یہ سلطنت جو تھی، اس کا جو ایریا تھا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بہت زیادہ وسیع تھا، تو ان کی یہ سلطنت قائم رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سے نافرمانیاں، پھر سے شراب نوشیاں اور یہ وہ شرک سب شروع ہو گیا، پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زوال دیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ لوگ جو تھے یونانیوں کے ہاتھوں، یہ جو یونان ہے، یعنی کہ جو یونان کس کو کہا جاتا ہے؟ گریک، گریس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ان پر غلبہ پا لیا۔ اب گریک سے یہاں سے حملہ ہوا، پھر وہاں سے اس دوسری جگہ سے رومن نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو یہاں یونانیوں کے ہاتھوں سے زوال آیا، پھر رومنس کے ہاتھوں سے زوال آیا۔ یہ دوسرا دور تھا جب ان کو زوال آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دو زوال کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ ہو گیا جو نیبوکٹ نے کیا،
یعنی کہ بخت نصر نے کیا کہ 6 لاکھ کو بندی بنا لیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا لیا۔ یہ دوسرا ہوا زوال ان کو، جو بڑا زوال آیا ہے، یہ رومنز اور یونانیوں نے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو دوبارہ سے بہت بری طریقے سے کیا کیا، وہ کر دیا، قابو میں لے لیا اور دوبارہ، اور 1 لاکھ کم از کم رومنز نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو 30 عیسوی میں، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس کے مطلب 70 عیسوی میں، سوری 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد ان کو زوال آیا۔ اور یہ زوال کیا ہوا تھا کہ 1,33,000 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، یہودیوں کو اور رومنز نے۔ اور جو ہیکل تھا، جو کہ عزیر علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ بنا لیا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے مسمار کر دیا گیا، دوبارہ سے ڈھا دیا گیا۔ اب تک وہ جو ہیکل ہے ان کا ڈھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے ان کو دوسرا زوال آیا۔ اب آج تک وہ مسمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی یہ جو تھا، یہ جو ہیکل تھا، یہ مسمار ہی تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 اے ڈی میں۔ آپ صلی اللہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز بعد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو اتنے سال تک یہ جو تھا ان کا، یہ ڈھا رہا اور یہ سارے قیدی بنے رہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش ہوئی اور پھر ہمارا دور شروع ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ سارے جو دور ان پر سے گزر چکے ہیں، زوال عروج، تو یہ جو 4 دور ان پر گزرے ہیں، یہی دور ہم پر بھی گزریں گے۔ اسی لیے ہمیں تھوڑا بہت تو اس کا جس پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اور جب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری امت کو کیا کر دیا ہے؟ زوال دے دیا ہے۔ اب دیکھیں 1400 برس جو تھے نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گزر چکے ہیں۔ ان کی جو نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ 1400 ایئرس کا تھا، یعنی 1400 سال تک ان کے اندر نبی آتے رہے لگاتار۔ 3 کتابیں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تمہیں 2 مرتبہ قرآن میں کہا کہ تمہیں تمام امت پر ہم نے فضیلت دی، تمام جہان پر ہم نے فضیلت دی، امت نہیں، جہان پر فضیلت دی۔ تو اسی لیے ہم نے جاننا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کیونکہ یہ ایسی امت تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہوا تھا، اور ان کو بہت سی نعمتیں دی تھی، نعمتوں کی نا قدری ہوئی، نعمتوں کی نا شکری ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پسپا کر دیا، لوگوں کے سامنے زوال اور خواری میں مبتلا کر دیا۔ اب کہیں جا کر یہ دوبارہ سے اٹھنے لگے ہیں، یہ جو یہود ہے اور جو نصارہ ہیں، یہ دوبارہ سے کیا ہونے لگے؟ دوبارہ سے ان کو مطلب عروج حاصل ہونے لگا، کیونکہ ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے جو نافرمانیاں شروع کر دی، تو یہ جو تھے ہم پر قابض آ گئے۔ اب دیکھیں اسی طرح سے ایمان والوں کا بھی ہوا کہ ہمارا جو پہلا عروج ہوا تھا، وہ عرب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ پھر ہمارا زوال شروع ہوا، کروسیڈرز آ گئے وہاں سے، اور پھر وہ جو ہلاکو اور چنگیز خان تھا، ان لوگوں نے حملہ کیا۔ تو مطلب وہ جو تاتاری لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمارا پہلا زوال شروع ہوا تھا، وہاں پر ہمارا زوال ہوا۔ پھر اس کے بعد عربوں کی قیادت بدل گئی، عربوں سے جو حکومت لے کے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے دی، ترکوں کو دے دی۔ اب ترکوں میں بھی ترک تیموری تھا، تیموری کے بعد پھر ساموری آئے، ترک ساموری کے بعد سلجوقی آئے، سلجوقی کے بعد عثمانی آئے۔ عثمانی خلافت جو تھی، کم سے کم 600 سال تک عثمانی خلافت چلی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زوال دیا، جو انگریزوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یہ جو پورا جو ایشیا جو تھا، اس کے چاروں طرف سے جو آ گئے تھے، تو مطلب وہ جو تھے یوروپین کولونیل پاورز آئے اور ہمارے مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور سارے جو مغل تھے ان کو ساروں کو باندی بنا لیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو کیا کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ساری چیزیں ہمیں بھی دکھائیں۔ اب پھر سے ہمارا یہ جو تھوڑا سا اٹھنا ہوا تھا، پھر سے دوبارہ سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی، تب اللہ کیا کریں گے؟ دوسری قوموں کو ہمارے اوپر فضیلت دے دیں گے، اور وہ ہمارے فضیلت نہیں دیں گے، سوری، وہ ان کے ہمارے اوپر غلبہ دے دیں گے، اور جو ہے ہم مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ پسپا۔ کیوں؟ دیکھیں یہود جو تھے، وہ اس دور میں یہود نہیں تھے، وہ اس دور کے مسلمان ہی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تھی، وہ اس کے اوپر ایمان لائے تھے، تو وہ اس دور کے مسلمان ہیں۔ یہ تو اب کے یہود ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اسی لیے ہم ان کو یہود اور نصارہ کہتے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اسی لیے ہم ان کو نصارہ اور یہود کہتے ہیں، ورنہ وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان ہی تھے۔ تو جو دور ان پچھلے مسلمانوں پر گزر چکا، وہی دور ہم پر گزر چکا، اسی کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ تم نے 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو زوال بخشا، یعنی یہ نبوکڈ نظر کے ذریعے سے اور پھر یہ رومنز امپائر کے ذریعے سے ان کی لاکھوں کی تعداد کو قتل کر دیا گیا، لاکھوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں سے بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ پھر یعنی کہ ان کے بعد کیا ہوا تھا، جو ان کو حکومت ملی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ سے حکومت دی، اپنے زور آور بندے جیسے کہ طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بندے بھیجے تاکہ تمہیں دوبارہ سے عروج حاصل ہو۔ پھر سرکشی کی تم نے آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دور جو رکھا ہے وہ بہت ہی بادشاہی والا دور تھا، مطلب مال اور غلہ اور ہر چیز کی جو تھی فراوانی تھی، اور اولادیں، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو کثرت سے دیا ہوا تھا اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے پہلے اپنے ہی لیے بھلائی کا سبب بنا، یعنی کہ تم نے جب بھلائی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی تو تمہارا بھی بھلا ہوا، تمہاری حکومتیں قائم ہوئی، تمہیں مال عطا کیا گیا، تمہاری اولاد کی کثرت تمہیں عطا کی گئی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہو گئی کہ تمہیں قتل کیے گیا، تمہیں باندیاں بنا دیا گیا، جب تم نے برائیاں کی ہیں تو پھر تم نے اس کا سبق بھی بھگتا۔ تم نے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، یعنی کہ وہ جو یونانی اور پھر رومنز نے ان کو قبضے میں لے لیا تھا، 1,33,000 کو قتل کر دیا گیا، پھر مسمار کر دیا گیا ہیکل سلیمانی کو، تو اس کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ پھر ہم نے دوبارہ سے تم کو مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھس گئے تھے، یعنی کہ جو نیبوکیڈ گھسا تھا اس نے پہلے ڈھایا، عزیر علیہ السلام کے دور میں وہاں کی قیادت میں دوبارہ بنا، پھر سے دوبارہ سے ڈھا دیا گیا اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کرتے چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس تمہیں قتل کرتے گئے، تمہیں باندیا بناتے چلے گئے، تمہاری مسجدوں کو گراتے چلے گئے اور تمہارے اوپر ان کو پورا غلبہ دے دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر سے اسی رستے پر چلے کیا تو کیا تو ہم پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ تم دوبارہ وہی حرکت کرو، ہم دوبارہ وہی عذاب دیں گے، تم دوبارہ توبہ کر لو، ہم دوبارہ توبہ قبول کر لیں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ جو نعمت کا کفر کرتے ہیں، جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عجولا، انسان اتنا جلد باز ہے کہ اس کو چاہے جلدی ہی مل جائے، چاہے وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو، بس اسے چاہیے، ہر چیز کو بس مانگتا ہے اور اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے، اسے تو خبر نہیں کہ وہ جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں ذرا بھی بہتر نہیں ہے، وہ اس کے تمام چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیں، لیکن وہ
ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے شر کے چکر میں، جیسے کہ وہ خیر مانگ رہا ہو۔ یعنی کہ انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ مانگ کیا رہا ہے، اور پھر وہ مانگتا چلا جاتا ہے اور پھر اس میں جلدی مچاتا ہے، اور پھر اگر اس کی دعائیں نہ قبول کی جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مایوس بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کہنے لگتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بندہ بڑا ہی جلد باز ہے، یعنی کہ دعا مانگتے ہی چاہتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کر دیا جائے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ یعنی رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے جو چاند نکلتا ہے، اس سے تمہارے لیے ایک کیلنڈر بنا دیا، ایک نیچرل کیلنڈر بنا دیا، جس کی وجہ سے تم تاریخیں پتا کرتے ہو، مہینے پتا کرتے ہو، سال پتا کرتے ہو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر دیا ہے، یعنی کہ الگ الگ تمیز کر دی، ہر چیز کو ڈسٹنگوش کر دیا۔ چاند، سورج، دن رات ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو وہ کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس مطلب دائرے میں چلا دیا، وہ اسی دائرے میں پیر رہا ہے، کوئی کسی کو جا کر پکڑ نہیں سکتا۔ نہ چاند سورج سے پہلے نکل سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تمیز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے۔ شگن کا مطلب ہے ہر کسی کے نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹک رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سارا کا سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہاری کتابیں تمہیں تھما دے گا اور کہے گا کہ پڑھ کر بتاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ آج جب تم دیکھو گے کہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور یہ گناہ بھی، اور وہ گناہ بھی، اور وہ نیکی بھی، اور یہ نیکی بھی، تو تم تو آج کے دن خود اپنے حساب کتاب لگانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قابل بنا دیا، کیونکہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کن لوگوں میں شامل ہو، کافروں میں شامل تھے یا اللہ کے فرما بردار بندوں میں۔ تمہارے نامہ اعمال دیکھ کر ہی تم اپنا حساب کتاب لگا لو گے۔ آیت نمبر 15، جو کوئی راہ راست اختیار کرے